لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ کہیں نہ کہیں فرسٹریشن کا شکار ہے. کبھی آفیسز کی ٹینشن، کبھی گھر کی ٹینشن، کبھی جو ہے فائنینشیل ٹینشن. وہ جو چیز اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نا، لوگوں کی باتیں سننا، ٹینشن، ساری چیزیں وہ فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے. آپ ڈسکشن نہیں کریں گے تو آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ دل کے اندر رہ جائیں گی. مطلب ایک بہت بڑی پریشانی میں یا آپ کسی کی وجہ سے پریشانی میں، اور جب تک آپ اس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو آپ اپنا رشتہ بھی کاس کر جائیں گے. دیکھیں، جب تک دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا نا تو دل میں سکون میں نہیں آتا. اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو بنا لیں کہ اپنی ساری چیزیں اللہ پاک سے ڈسکس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی دنیا میں کسی ایک انسان کو اپنا دوست بنا لیں جس کے ساتھ آپ اپنی چیزیں ڈسکس کر سکیں، کیونکہ دل ایک حد تک بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. پھر وہ جب پھٹتا ہے نا تو اس کے لیے بڑے مسئلے کریٹ کرتا ہے. لائف کے اندر کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اگر اس کو کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اور اس کے اثرات جو ہیں اس کی میرٹل لائف پہ بھی پڑتے ہیں اور اس کی روزمرہ کی زندگی کے اوپر بھی پڑ رہے ہیں. دل کا بوجھ ہلکا کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت ہی فرسٹریٹڈ رہتا ہے. مطلب اس سے کوئی بات کریں تو وہ الٹے سیدھے جواب دیتا ہے، اگر اس کو کوئی کام کرنا ہو تو اس کا اس چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. ڈسکشن ان لوگوں سے کریں جن کو آپ کچھ سمجھتے ہیں، جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں. دیکھیں، ڈسکشن بھی جو ہے نا وہ ہیلدی ہونا چاہیے، اور ڈسکس بھی اس انسان سے کریں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکے. جو بھی آپ کی چیز ہے ڈسکس کریں، چاہے وہ ہفتے کی بیسس پہ ہو، چاہے وہ ریگولر بیسس پہ ہو، چاہے وہ مہینے کی بیسس پہ ہو. ہر جگہ جو ہے نا فرسٹریشن جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اور وجہ کیا بنتی ہے کہ اس نے ڈسکس ہی نہیں کیا. ڈسکشن ریمووز فرسٹریشن. السلام علیکم، میرا نام ہے خرم زاہد اینڈ یو آر واچنگ سستا پوڈ کاسٹ سیزن 2، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے موٹیویشن اسپیکر اسد نواب زادہ. بھائیوں اور بہنوں، دل کی گہرائیوں سے اسد نواب زادہ کا سلام. صحیح ہے، تو اسد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کون سے سوشل ایشو کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں؟ خرم بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک کا نام ہے ڈسکشن ریمووز فرسٹریشن. صحیح ہے، تو مطلب یار اسد بھائی اگر جو ہے نا ہم ڈسکشن نہیں کریں گے تو ہماری فرسٹریشن نہیں اترے گی. ایگزیکٹلی. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یار ڈسکشن کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے فرسٹریشن اتارنے کے لیے؟ خرم بھائی، بات ساری ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ بڑی کامن سی چیز ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ کہیں نہ کہیں فرسٹریشن کا شکار ہے. اب وہ کسی سے ڈسکشن کرنے چاہتا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نا، لوگوں کی باتیں سننا، ٹینشن، ساری چیزیں وہ فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے. اب وہ جب تک وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرے گا کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے تو وہ ہمیشہ فرسٹریٹڈ ہی رہے گا. مطلب یار اس طریقے سے بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، اگر آپ ڈسکشن نہیں کریں گے تو آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ دل کے اندر رہ جائیں گی. اس سے ہوگا یہ کہ بھائی آپ کسی مطلب ایک بہت بڑی پریشانی میں یا آپ کسی کی وجہ سے پریشانی میں، اور جب تک آپ اس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو آپ اپنا رشتہ بھی کاس کر جائیں گے. ایسے ہی ہے خرم بھائی، ہوتا یہی ہے نا کہ دیکھیں، جب تک دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا نا تو دل میں سکون میں نہیں آتا. اب دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو بنا لیں کہ اپنی ساری چیزیں اللہ پاک سے ڈسکس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک کو تو آپ نے بنایا ہوا ہے اپنا دوست، ساتھ ساتھ آپ کسی دنیا میں کسی ایک انسان کو اپنا دوست بنا لیں جس کے ساتھ آپ اپنی چیزیں ڈسکس کر سکیں، تاکہ آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے. کیونکہ جب تک آپ کا دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا آپ ہمیشہ فرسٹریٹڈ ہی رہیں گے، کیونکہ دل ایک حد تک بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. پھر وہ جب پھٹتا ہے نا تو اس کے لیے بڑے مسئلے کریٹ کرتا ہے. ہاں، مطلب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھیں، ایک انسان جو ہے وہ بس پیے جا رہا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہے اپنی لائف کے اندر کانسنٹریٹ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اگر اس کو کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا، اور اس کے اثرات جو ہیں اس کی میرٹل لائف پہ بھی پڑتے ہیں اور اس کی روزمرہ کی زندگی کے اوپر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت ہی فرسٹریٹڈ رہتا ہے. مطلب اس سے کوئی بات کریں تو وہ الٹے سیدھے جواب دیتا ہے، اگر اس کو کوئی کام کرنا ہو تو اس کا اس چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے یار کیا مصیبت ہے یار، مجھے یہی کام کرنا ہے.
وہ کہتا ہے یار کیا مصیبت ہے، پھر عذاب آ گیا، مجھے یہ کام کیوں کرنا پڑ رہا ہے. مطلب یار ہر جگہ جو ہے نا فرسٹریشن جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اور وجہ کیا بنتی ہے کہ اس نے ڈسکس ہی نہیں کیا. خرم بھائی ایسا ہی ہے. اچھا خرم بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اپنے ہم ویورز کو بتائیں گے کہ دیکھیں ڈسکشن ان لوگوں سے کریں جن کو آپ کچھ سمجھتے ہیں، جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں. ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک بھی دیا تھا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. آپ کو لنک اوپر شو ہو رہا ہوگا، ضرور جا کے ویڈیو دیکھیے گا. ہم نے اس میں بریفلی بتایا ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو آپ اپنی چیزیں جو شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ آپ کو آگے جا کے تکلیف محسوس نہ ہو کہ میں نے کوئی چیز شیئر کری ہو، کوئی ڈسکس کری ہو تو اس کا آگے جا کے کسی نے مذاق نہ بنایا، کسی کے ساتھ اس کو ڈسکلوز نہ کرا. ہاں مطلب یار یہ تو وہی بات ہو گئی نا. دیکھیں کہ بھروسہ بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے. ایسے ہی نہیں کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی پرسنل پرائیویٹ چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں. مطلب بھروسہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور دیکھیں بات ہم کر رہے تھے ڈسکشن کی، تو دیکھیں ڈسکشن بھی جو ہے نا وہ ہیلدی ہونا چاہیے، اور ڈسکس بھی اس انسان سے کریں کہ جو ان چیزوں کو سمجھ سکے، اس کو کسی چیز کی نالج ہو. مطلب اگر آپ کو کسی پہ بہت زیادہ بھروسہ بھی ہے لیکن وہ بندہ جو ہے وہ اس کا حل ہی نہ نکال سکے، یا وہ اس چیز کو بس لائٹلی لے لے، تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ڈسکشن ہیلدی نہیں ہوگا. ڈسکشن جب ہیلدی نہیں ہوگا تو فرسٹریشن جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گی. تو اسد بھائی اور کوئی مثال دینا چاہیں گے آپ؟ غرام بھائی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا لوگ کرتے یہ ہے کہ لوگ ہماری سائڈ نہیں دیکھتے، لوگ ہماری سچویشن نہیں دیکھتے، لوگ ہماری پوزیشن نہیں دیکھتے. اچھا اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھار ڈسکشن بندہ ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو رائے نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے. اچھا لوگ سمجھتے یہ ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے ڈسکس کر رہا ہے تو اس کو کوئی فیور چاہیے ہوگا. فیور نہیں چاہیے ہوتا. کبھی کبھار انسان کو بس ایک انسان چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی بات صرف ڈسکس کرے. اس کو کوئی مشورہ نہیں چاہیے ہوتا، صرف ایک ڈسکشن چاہیے ہوتی ہے تاکہ اس کے دل میں جو ایک بوال ابل رہا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے تاکہ اس کے دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو سکے اور اس کی جو فرسٹریشن ہے وہ بھی کم ہو سکے. تو اسد بھائی یار یہ چیز اگر ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کے حوالے سے کوئی سولوشن دینا چاہیں گے آپ؟ فرم بھائی سلوشن یہی ہے کہ ہم اپنی لائف میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ روزانہ کی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ہمارے دماغ میں دلوں میں چل رہا ہوتا ہے. کبھی آفیسز کی ٹینشن، کبھی گھر کی ٹینشن، کبھی جو ہے فائنینشیل ٹینشن، مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چل ہی رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک فرسٹریشن کا شکار بن جاتے ہیں. اب فرسٹریشن کا شکار بن جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک جو ہے اینگر آ جاتا ہے آپ کے اندر، ایک غصہ آ جاتا ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ اپنوں سے ڈسکس کریں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں. جو بھی آپ کی چیز ہیں ڈسکس کریں، چاہے وہ ہفتے کی بیسس پہ ہو، چاہے وہ ریگولر بیسس پہ ہو، چاہے وہ مہینے کی بیسس پہ ہو. مطلب جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اب جو ہے میرا جو برداشت کا جو لیول ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اب مجھے ڈسکس کرنا پڑے گا، تو کوشش کریں کہ اپنی چیزیں ڈسکس کریں اور اپنی فرسٹریشن نکالیں. صحیح ہے. تو اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میسیج یہی ہے خرم بھائی کہ اپنی فرسٹریشن نکالیں مگر غصہ کر کے نہیں نکالیں، پیار محبت سے نکالیں. ٹھیک ہے. تو خیر کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ نے ڈسکس نہیں کیا تو آپ جو ہے نا بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رہیں گے، اور جب بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رہیں گے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی لائف کے اوپر اتنا خطرناک ہوگا کہ جو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس سے جو ہے نا وہ بہت مضبوط رشتے بھی کوس کر جاتے ہیں اور جو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو دیکھیں سب سے مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی بندہ اپنے ارد گرد نہیں ملتا کہ جس سے آپ ڈسکس کر سکیں تو کوشش یہ کریں کہ رات کے پہر اللہ پاک سے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر روئیں اور اپنا معاملہ ڈسکس کریں. تو آپ کے دل کو جو ہے نا وہ سکون مل جائے گا اور آپ کی فرسٹریشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو امید ہے کہ جو میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا. تو ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.